ایک بڑا سوال ہے کہ کیا یوا بھی اب ہارٹ اٹیک کی چپیٹ میں آ رہے ہیں؟ اور یہ ایک مت بن چکا ہے جو میں نے شروعات میں ابھی ڈاکٹر کھنہ سے بھی ایج فیکٹر کی بات کی تھی، کیونکہ لوگوں کو یہ پرسیپشن تھا کہ کنسیڈر کیا جاتا تھا ہاں ایج ہو گئی ہے ایکسپیکٹڈ ہے، لیکن واٹ اباؤٹ یوتھ؟ دیکھیے اس ہمارے کنٹری کے اندر کم سے کم ہر گھنٹے میں 250 ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں، 250 250 اور پورے 24 گھنٹے کے اندر آپ ملٹیپلائی کر دیجئے کتنے 10,000 قریب ہارٹ اٹیک ہوتے. اب یہ جو ہارٹ اٹیکس ہیں پچھلے 10-20 سال کے اندر دیکھا گیا ہے کہ یہ جو عمر ہے جس میں ہوتا ہے، پہلے ہوتے تھے کامنسٹ ایج ہوتی تھی 60 سال 65 سال، ابھی 30 to 40% ہارٹ اٹیک جو ہیں 40 سال کی عمر سے کم ہوتے ہیں. ابھی ہمارے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کئی لوگ 30-35 کے ہوں گے یا اس سے بھی کم ہوں گے. اس عمر میں بھی ہارٹ اٹیک دیکھے جا رہے ہیں اور ان کی فریکوینسی کچھ بڑھتی جا رہی ہے. وہ کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ کیونکہ ہارٹ اٹیک جو ہوتا ہے رسک فیکٹرز ہوتے ہیں، ہائی بلڈ پریشر، ڈائبٹیز، موٹاپا، اسپیشلی جو وسرل فیٹ پیٹ کے آس پاس جو موٹاپا ہوتا ہے وہ، اور اس کے بعد خون میں کولیسٹرول کی کوانٹٹی زیادہ ہونا، انیکٹیویٹی، غلط کھانے پینے، تو یہ سب رسک فیکٹر جو ہیں ہماری ینگ جنریشنز کے اندر بڑھتے جا رہے ہیں. اب اگر کسی سے پوچھا جائے آپ کا کتنا بلڈ پریشر ہے، کئیوں کو پتہ ہی نہیں ہے، بلڈ پریشر چیک ہی نہیں کراتے. بہت ہی کامن ہے. اب سب کو اپنا کالر کا سائز تو پتہ ہے، چپل کا سائز پتہ ہے، اسی طریقے سے ہر ایک کو اپنا بلڈ پریشر پتہ ہونا چاہیے. اور اگر کسی کا بلڈ پریشر زیادہ نکلا، مان لیجیے ہم کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر جتنا کم ہو اتنا اچھا، 120-80 سے کم ہو، لیکن اگر کسی کا بلڈ پریشر 135-140 آ رہا ہے، اس کو اس بلڈ پریشر کو پھر سے 2-3 دفعہ دکھوانا چاہیے. اور اگر وہ کانسٹنٹلی ہے تو اس کو میڈیکل اٹینشن لینی چاہیے. اور سب کو دوائی کی ضرورت نہیں ہوتی. بلڈ پریشر کے جو ہے اگر نمک کم کھایا جائے، اچھی عادتیں رکھی جائے کھانے پینے میں، فروٹس ویجیٹیبل زیادہ کھایا جائے، روز ایکسرسائز کرے، 8,000-10,000 اسٹیپس کی ایکسرسائز کرے، تو یہ سب کم ہوتا ہے. تو میں کہوں گا کہ رسک فیکٹرز کی ایکیومولیشن ہماری ینگ ایجز کے اندر بڑھتی جا رہی ہے. سر کیا یہ رسک فیکٹر ڈاکٹر کھنہ اس لحاظ سے بھی کم ہو سکتا ہے جب ہم اپنا پرسیپشن بدل لیں؟